سکی والدہ ہیں۔ ام الحکیم البیضاء اور سردار عبداللہ اللہ کے محبوب کے والد محترم دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں۔ حوالے کے لیے جس دوست کو اس بارے میں کوئی شک ہو تاریخ الخلفاء اٹھائے۔ تاریخ الخلفاء میں سردار عبداللہ اور ام الحکیم البیضاء نبی پاک کی پھوپھی جان دونوں جڑواں بہن بھائی تاریخ الخلفاء، اور تاریخ الخلفاء کے بعد شیعہ مورخ کی کتاب تاریخ یعقوبی، اور اس کے بعد سیر اعلام النبلا، البدایہ والنہایہ، ایک کتاب نہیں میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ یہ دونوں جڑواں بہن بھائی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان کی نانی ام الحکیم البیضاء اور سردار عبداللہ دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، جن کی ماں کا نام فاطمہ ہے، جو سردار عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ اور سنیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے محبوب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ اب دوبارہ پیچھے چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ عبد مناف نامی آدمی پہ، عبد مناف نامی انسان پہ آ کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ صرف 4 پشتوں کا بیچ میں فرق ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مدرکہ، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی ہے۔ صرف 4 پشتوں کا بیچ میں فرق ہے، دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، اس وقت کیفیت کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے وقت 6 بندوں کی کمیٹی بنائی۔ یہ 6 بندے کون کون سے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 بندے تھے کمیٹی خلافت کی کہ ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ 6 بندے جس بندے پہ متفق ہو جائیں وہ خلیفہ وقت بن جائے۔ حضرات اب توجہ فرمائیے، 4 بندے ایسے ہیں جو ان 2 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب 3 پیچھے رہ گئے ہیں۔ 3 ہیں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات ہے، تاریخ الخلفاء اٹھائیے، بڑی قیمتی بات ہے۔
حضرت علی کو بلایا، فرمایا اے علی میں تجھے خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلی بات کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، پھر سنت ابو بکر صدیق، پھر سنت عمر فاروق، کیا ان سب پہ عمل کر لو گے؟ سنت فاروق کی، سنت صدیق کی، سنت رسول اللہ اور اللہ کا قرآن عمل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مشکل کام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اے عثمان میں تجھے خلیفہ نامزد کرتا ہوں، بتاؤ تم قرآن پر، سنت صدیق پر، سنت فاروق پر، سنت رسول اللہ پر عمل کرو گے؟ حضرت عثمان عرض کرنے لگے جی بالکل عمل ہوگا، ان پر عمل ہوگا تو خلافت چلے گی۔ حضرات بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے پوچھا عشرہ مبشرہ سے، عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ 10 پیغمبر کے صحابی ہیں، ان میں سے 3 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح یہ شام کے علاقے میں طاعون کی مرض میں فوت ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق وفات پا چکے تھے، حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے تھے، باقی 7 تھے۔ ان 7 سے پوچھا، علی سے پوچھا، میں نے عثمان سے پوچھا، میں نے طلحہ سے پوچھا، میں نے زبیر سے پوچھا، میں نے سعد سے پوچھا، میں نے سعید سے پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے مدینے کے مہاجرین سے پوچھا، میں نے مکے کے مہاجرین سے پوچھا، میں نے مدینے کے انصار سے پوچھا، میں نے تاجروں سے پوچھا، میں نے بازار کے دکانداروں سے پوچھا، بتاؤ شرف میں علی اور عثمان کیسے ہیں؟ سب نے کہا علی اور عثمان دونوں شرف میں برابر ہیں، دونوں اللہ کے محبوب کے عزیز ہیں، ایک پیغمبر کی ایک بیٹی کا خامد ہے، ایک پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا خامد ہے، ایک ذوالنورین ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرف میں دونوں برابر ہیں، علم میں دونوں برابر ہیں، اللہ کے محبوب کے ساتھ رشتہ داری میں دونوں برابر ہیں، ایک نبی پاک کی پھوپھی کا نواسہ ہے، ایک پیغمبر کے چچے کا بیٹا ہے، ایک خاندان ہاشم سے ہے، ایک ننیال خاندان ہاشم میں ہے، دونوں شرف میں برابر ہیں، فضل میں برابر ہیں، علم میں برابر ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کس کو خلیفہ بنائیں؟ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ان میں سے جو عمر میں زیادہ ہے، جو زیادہ صاحب الرائے ہے، جو بزرگی میں زیادہ ہے، جو شرف میں زیادہ ہے، اس کو خلیفہ بنا دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے عثمان کو ویسے خلیفہ نامزد نہیں کیا، میں نے عثمان کو اس قابل سمجھا کہ عثمان خلافت کا بوجھ اٹھائے گا، اس لیے میں نے عثمان کو خلیفہ نامزد کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ساتھی یار کرسی پھڑ کے لے آؤ، چاچے نے کرسی دو، سیدنا عثمان بن عفان، اوتھوں کو کرسی پھڑ لے آؤ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنے راضی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک تیاری شروع کی۔ حضرات توجہ فرمانا، تبوک کی طرف لشکر روانہ کرنے لگے، اللہ کے محبوب چندے کی ضرورت پڑ گئی،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں چندہ دیں یار، تبوک جنگ لڑنے جانا ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے۔ اب صحابہ سارے، کوئی مہاجر مکے کا اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، وطن چھوڑ کے آیا ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے گھر میں چیز کوئی نہیں، تو کیا چندہ دیتے بیچارے؟ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا۔ یہاں تک ایک صحابی نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، صبح کچھ کھجوریں مزدوری میں ملی، وہ چندے میں لا کے دے دی۔ ایک عورت چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول، اس کا باپ جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بڑا بھائی بھی کوئی نہیں، یہ میرا چھوٹا سا لال ہے، 3-4 ماہ کا بچہ ہے، اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا، یہ ایمان تھا۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں کہ ان کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسرا کے تخت کو، سلطنتوں کو، کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو اپنے پیروں کے نیچے ایسے نہیں رون دیا تھا۔ اللہ کی قسم ان کا یہ جذبہ تھا۔ یہ عورت کہتی ہے اللہ کے محبوب میرے اس بیٹے کو قبول فرما لیجئے، یہی آپ کے کام آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب مسکرا پڑے، آپ فرماتے ہیں اے عورت کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا بی بی